چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 36ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ شاہ جہاں کی رگوں میں ترک خون کی نسبت راجپوتی خون زیادہ تھا۔ اس کی ماں راجپوتنی تھی اور باپ نصف راجپوت۔ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت رکھتا تھا۔ 30 برس کی سلطنت میں اس نے وہ شہر آباد کیے اور محل، مسجدیں اور مقبرے بنائے جن کا ثانی ہند میں نہیں ہے۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے سگے بھائی شہریار، 2 چچیرے بھائیوں اور 2 بھتیجوں کو قتل کرا دیا تاکہ اس کے سوا تخت و تاج کا کوئی دعوے دار باقی نہ رہے۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اگرچہ سلطنت کا آغاز اس بے رحمی کے ساتھ ہوا، تاہم اس نے ملک کا انتظام خوبی کے ساتھ کیا اور جہانگیر سے بدرجہ بہتر نکلا۔ نہ جہانگیر جیسا کاہل تھا، نہ اتنا شرابی۔ اکبر کی طرح یہ بھی ہندو مسلمان دونوں کو برابر سمجھتا تھا۔ رعیت اس سے خوش تھی، راجپوت اس کو اچھا خاصا راجپوت سمجھتے تھے اور خوشی سے اس کے ساتھ ہو کر اس کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ شاہ جہاں کی تخت نشینی کو زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ دکن کا صوبیدار خان جہاں لودھی بگڑ بیٹھا اور احمد نگر کا سلطان اس کا حامی بنا۔ شاہ جہاں نے اپنے سب سے زبردست سپہ سالار محبت خان کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ چند روز بعد خود بھی میدان جنگ میں جا موجود ہوا۔ 10 برس کی متواتر لڑائی کے بعد خان جہاں لودھی مارا گیا، احمد نگر فتح ہوا اور 1637 عیسوی میں سلطنت مغلیہ میں شامل ہوا۔ شاہ جہاں کی شادی ایک ایرانی خاتون ممتاز محل سے ہوئی جو نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ممتاز محل اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی تھی۔ 14 برس کے سہاگ کے بعد جب اس کی وفات کا وقت آیا تو شاہ جہاں سے بولی کہ اور شادی نہ کرنا اور میرے مزار پر ایک ایسی عمارت بنوانا کہ دنیا میں نام باقی رہے۔ شاہ جہاں رو رہا تھا مگر اس نے دونوں باتوں کا اقرار کیا اور اپنے وعدوں کو جیسا کہ حق تھا پورا کیا۔ اس نے اور شادی نہ کی اور ممتاز محل کے مزار پر تاج محل کی شاندار عمارت تعمیر کروائی جو دنیا بھر کے مقبروں میں سب سے بیش قیمت اور خوبصورت ہے۔ یہ آگرے میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے اور ایسی نئی نکور معلوم ہوتی ہے کہ گویا کل بن کر تیار ہوئی ہے۔ اس کے تیار ہونے میں 30 برس کا عرصہ لگا اور 30 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ شاہ جہاں نے دہلی میں وہ بڑی مسجد بنوائی جو جامع مسجد کہلاتی ہے اور ایک مسجد آگرے میں تعمیر کرائی جسے موتی مسجد کہتے ہیں۔ دنیا بھر کا کوئی عبادت خانہ خوبصورتی میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ شاہ جہاں کا تخت بھی ایسا شاندار تھا کہ شاید دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا ہو۔ اس کو تخت طاؤس کہتے تھے۔ ایشیا بھر میں اس کی دھوم تھی۔ یہ ناچتے ہوئے مور کی تصویر کا تھا۔ مور کے پنکھ جو اٹھے ہوئے بنائے گئے، ان میں ہیرے، لال، زمرد اور نیلم جڑے ہوئے تھے اور اس پر 6.5 کروڑ روپے لاگت آئی۔ شاہ جہاں کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مشرقی ساحل پر مدارس کی زمین خرید کر قلعہ سینٹ جارج تعمیر کیا۔ بنگال میں بھی کمپنی نے ایک چھوٹی سی کوٹھی بنا لی۔ یہ دریائے گنگا کے دہانے پر کلکتے سے کوئی 25 میل شمال کو ہگلی میں واقع تھی۔ شاہ جہاں نے دکن کو فتح کرنے میں بڑی کوشش کی
اور پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں کہ 10 برس کی جنگ و جدال کے بعد احمد نگر فتح ہو گیا تھا۔ اسی وقت کے قریب بیجاپور میں مارکا ہوا۔ سلطان بیجاپور بہادری کے ساتھ لڑا مگر آخرکار مغلوب ہوا اور اس نے ایک بھاری سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے صلح 1650 عیسوی میں شاہ جہاں نے اپنے تیسرے بیٹے اورنگزیب کو ایک بڑا لشکر دے کر اس غرض سے روانہ کیا کہ جہاں تک ہو سکے کل دکن کو تسخیر کرے۔ یہ یکایک سلطان گولکنڈہ پر جا پڑا اور اس کو بڑا بھاری خراج ادا کرنا پڑا اور اورنگزیب کے بیٹے سلطان محمد سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑی۔ اس کے بعد بیدر کا قلعہ فتح ہوا۔ اس وقت بیجاپور کا پہلا بادشاہ جس کے ساتھ صلح ہوئی تھی مر چکا تھا اور 2 شہزادیاں جدا جدا اس کے تخت کی دعوے دار تھیں۔ اس لیے اورنگزیب پھر بیجاپور پہنچا۔ بیجاپور کا محاصرہ شروع ہونے والا تھا کہ اورنگزیب نے باپ کی بیماری کی خبر پائی اور فوراً ہندوستان واپس چلا آیا۔ اس وقت دکن کے لوگ بڑی تباہی کی حالت میں تھے۔ دکن کے بادشاہوں نے اپنے اپنے مل اس غرض سے اجاڑ دیے کہ غنیم کو آب و دانہ تک میسر نہ آئے۔ جو کچھ باقی تھا وہ مغلوں کی فوج نے لوٹ کھسوٹ کر صفائی کر دی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال تک خوفناک قحط رہا۔ اس پر تازیانہ یہ ہوا کہ وبا پھیل گئی اور ہزاروں مصیبت کے ماروں کو سمیٹ کر لے گئی۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا دارا تھا۔ یہ بہادر، خوبصورت، صاف دل اور سخی تھا، مگر کسی قدر مغرور اور کوتاہ اندیش تھا۔ یہ بھی اکبر کی طرح ہندوؤں پر مہربان تھا، مگر مسلمان امراء اس سے ناخوش تھے۔ دوسرا شجاع تھا۔ یہ بھی بہادر اور ہوشیار تھا، مگر اپنے دادا جہانگیر کی طرح شراب نوشی اور عیش و عشرت کا بندہ تھا۔ تیسرا اورنگزیب تھا۔ یہ اولو العزم، صاحب تدبیر اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی مراد سے کہا کہ مجھے بادشاہت کرنے کی آرزو نہیں ہے، میں تو فقیر بن کر ایک گوشے میں بیٹھ رہنا اور یاد الہی میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری تخت نشینی میں کوشش کروں گا۔ سب سے چھوٹا بیٹا مراد شراب اور شکار کا دلدادہ تھا۔ جو کچھ اورنگزیب نے اس سے کہا تھا آنکھیں میچ کر اسی کو سچ سمجھ بیٹھا۔ چاروں بھائیوں کے پاس اپنی اپنی بڑی فوج تھی۔ چاروں جدا جدا صوبوں کے صوبیدار تھے۔ دارا دہلی میں تھا، اورنگزیب دکن میں، شجاع بنگال میں اور مراد گجرات میں۔